السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، احکام قربانی قسط نمبر 16 آفیشیل انصار خان ندوی یوٹیوب چینل میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا، اس سلسلے میں وضاحت کروں گا۔ بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی من الصالحین الی قولہ تعالی سلام علی ابراہیم، پارہ نمبر 23 سورہ صافات۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام جا پہنچے اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب، مجھ کو ایک نیک فرزند دے، سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند لڑکے کی بشارت دی۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ اس فرزند کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو اس وجہ سے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتی ہے، اس کو اللہ کا حکم سمجھا اور اس کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ ہوئے۔ پھر اس خیال سے کہ یہ فعل فرزند سے متعلق بھی ہے، خدا جانے اس کی کیا رائے ہو، یعنی اتفاق یا اختلاف، اس کو اطلاع کرنا ضروری سمجھا۔ شق اول میں طبیعت یکسو ہو جائے گی اور شق ثانی میں اس کو سمجھا دیں گے، اس لیے اس فرزند یعنی اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے برخوردار، میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے، ابا جان، اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جب آپ کو خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے تو آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تأمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھ کو سحار کرنے والا یعنی صبر کرنے والا دیکھیں گے۔ غرض جب دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالیں، اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم، شاباش، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، یعنی جو خواب میں حکم ہوا تھا اپنی طرف سے اس پر پورا عمل کیا۔ اب ہم اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں، بس ان کو چھوڑ دو۔ غرض ان کو چھوڑ دیا، جان کی جان بچ گئی اور مراتب علیاء مزید برآں عطا ہوئے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان جس کو بجز مخلص کامل کے دوسرا برداشت نہیں کر سکتا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی کہ ابراہیم پر سلام ہو، چنانچہ ان کے نام کے ساتھ اب تک علیہ السلام کہا جا رہا ہے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بیان القرآن، سورہ صافات۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔